لیکن میں یہ نہیں کہتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ کہف نہیں پڑھ رہے کیونکہ میں اس کو پریپیئر نہیں کر پائی. انشاءاللہ ایک ہی لیکچر رہ گیا وہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. ابھی ہم نماز پڑھنے والے ہیں، اس کا ترجمہ جس سے ہم ہمیشہ اسٹرگل کرتے ہیں نا کہ کبھی 4 دن اچھی نماز ہو گئی اور پھر 2 ہفتے دھیان نہیں رہا. کبھی تکلیف میں ہوں گے تو سجدے ایسے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیشہ تکلیف میں نہیں ہوتے ہیں. تکلیف بڑی تھوڑے ٹائم کے لیے آتی ہے اور چلی جاتی ہے، تب کی نمازیں تو بڑی اچھی ہو جاتی ہیں. تو جو باقی کا سارا ٹائم ہوتا ہے ان نمازوں میں جان کیسے ڈالی جائے، یا اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے وہ ملاقات اور زیادہ پیاری کیسے بنائی جائے. بس مطلب سمجھ آ گیا ہمیں کہ رب ہمیں کھڑا ہو کے کون سا سبق کہہ رہے ہیں کہ دہرائی کرو ذرا، یاد ہے کہ نہیں ہے، پھر سے بتاؤ مجھے کیا کہہ کے کیا سکھا کے بھیجا تھا میں نے، پھر سے یاد کرو کہ اس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا تھا دنیا پہ. تو دن میں بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ 2 موقعوں پہ جب نماز کا ذکر ہوا ہے، دونوں موقع رب سے ملاقات کے موقع تھے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم رکھیے گا تاکہ مجھے یاد کر سکیں. یہ ایک جملہ جو ہے نا یاد کر سکنے کا، ہمیں سارے بچپن ابھی تک مجھے یاد ہے، ابھی بھی ہم سب کو یاد ہے نماز نہ پڑھنے کی سزا کیا ہے. آپ کو فجر نہیں پڑھی تو ظہر تک ایک سانپ کاٹے گا، یا جو بھی جانور کا نام لیتے ہیں. اگر آپ نے ظہر نہ پڑھی تو عصر تک یہ والا جانور کاٹے گا. بچوں کو سکھانے والی بات نہیں ہے یہ، اللہ تعالیٰ سے ملنے جانا ہے انہوں نے. ہم کسی مہمان کے گھر بچوں کو اس طرح نہیں بھیج سکتے یہ کہہ کے کہ اچھا اگر تم نہ گئے نا تو وہ گھر آ کے تمہیں 4 ڈنڈے ماریں گے. وہ آپ کا دل ہی ٹوٹ جائے گا کہ اچھا کوئی مجھے مارنے آ رہا ہے تو میں نے جانا ہی نہیں ہے. یہ کیسی زبردستی ہے کہ گھر آؤ اور اگر نہیں گئے تو مسئلہ ہو جائے گا. انسان ہے نا، فطرت ہے اس کی. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں یہ محبت کا بھوکا ہے، پیار سے اس سے مانگیں یہ جان بھی دے دے گا. آپ غصہ کریں گے وہ تو ایک ٹافی بھی نہیں دے گا آپ نے. تو اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ مجھے یاد کر سکو. ہمیں خود دوبارہ سے نماز سیکھنی ہے انشاءاللہ، اور پھر اپنے بچوں کو فور دا ٹائم بینگ نماز کا کہنا بند کر دیں. میں بھی آپ بھی، جب تک مجھے نماز کا مطلب سمجھ نہیں آیا، جب تک میں اپنے بچوں کو اپنے بہن بھائیوں کو بٹھا کے یہ سمجھا نہیں سکتی 1 گھنٹے میں یا 15 منٹ میں کہ بیٹے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم کا یہ مطلب ہے. ہر رکعت میں ہر پوسچر چینج کرتے ہوئے ہم اللہ اکبر کیوں بولتے ہیں. جب تک ہم اسے یہ نہیں سمجھا پا رہے تب تک نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، موبائل رکھو نماز پڑھو، ٹیوشن سے آ گئے ہو چلو نماز پڑھو، غصہ میں نے کرنا ہے نماز پڑھو. ابھی کہنا بالکل بند کر دیں گے انشاءاللہ، اللہ کرے بند کر دیں. اس سے ڈیمیج نہیں ہوگا، نقصان کم ہوگا. ہم جو نماز کا بول کے نقصان کر رہے ہیں وہ بہت بڑا نقصان ہے. اس سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا، مجھے سیکھنا پڑے گا کہ نماز ہے کیا. یا اللہ آپ مجھے دن میں 5 بار کیوں بلا رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے آپ 5 بار نہیں بلا رہے، آپ نے تو 50 بار بلایا. دن تب بھی 24 گھنٹے کا ہی تھا. 50 نمازوں کا مطلب ہے ہر آدھے گھنٹے میں مجھ سے ملنے آؤ، ہر آدھے گھنٹے میں میرے لیے وقت نکالو. تو وہ جو مطلب تھا نا کہ دنیا زندگی مقصد ہے ہی اللہ سے ملاقات، تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے تھے کہ میرے لیے بنایا ہے میں نے تمہیں، تم کون چکروں میں پڑ گئے ہو، نوکریوں کے اور پڑھائیوں کے اور شادیوں کے اور بچوں کے. 50 نمازیں ہی فرض ہیں نا. اور نماز فرض ہوئی کب ہے وہ دیکھنا بڑے مزے کی بات ہے. معراج ہوا کب ہے وہ دیکھنا بڑے مزے کی بات ہے. معراج سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، حضرت خدیجہ کی. ان کے چچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، حضرت ابو طالب کی. 2 پلرز ان کی زندگی سے چلے گئے. اس سال کو انہوں نے عام الحزن کہا ہے. اب انہیں دنیا میں کسی کی ضرورت ہے جو ان کو پکڑ کے ان کا دلاسا دے دے، جو ان کے غم کا مداوع کر سکے. ہوں گے ارد گرد بہت لوگ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے نا ہم اکثر اچھے خاصے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی پیارے کو دیکھتے ہیں نا اپنے کو، تو وہ تکلیف جو 2 دن پہلے ہوئی ہوتی ہے یا وہ درد جو باقی سب کو ہنس کے مل رہے ہوتے ہیں، اپنے پیارے کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں کیونکہ اس کو دیکھ کے درد یاد آ جاتا ہے. تو اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسی سپورٹ کی ضرورت ہے جو دل کا درد جو ہے وہ ہلکا کر سکے، جو غم کا مداوع کر سکے. اور تب رب نے ملاقات کے لیے بلا لیا کہ آپ کو ضرورت ہے میری. ابھی دنیا کی جو تکلیف ہے وہ آپ کی کمر توڑ رہی ہے، آپ ملاقات کے لیے آ جائیں. آپ جب ایک دن تو مل لیا شب معراج پہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن تو مل لیا پہاڑ کے اوپر، لیکن روز تو نہیں آ سکتے نا. روز تو اللہ تعالیٰ سے دن میں 5 بار تو پہاڑ چڑھ کے آپ جا نہیں سکتے. دن میں 5 بار یا 10 بار 50 بار تو معراج ہو نہیں سکتی کہ آسمانوں پہ آپ جائیں گے. اور ہر انسان، میں اور آپ تو ایسے بھی نہیں جا سکتے. ہمارا تو امتحان ہی ابھی دنیا پہ زندہ رہنے کا ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں ابھی تک تو آپ اسی قید کے اندر ہیں. وہاں نماز فرض ہوئی ہے. یہ جو سادہ سا فرمان ہے نماز مومن کی معراج ہے،
وہ ساتوں آسمانوں کا سفر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ساتوں آسمانوں کا رب نیچے آئے گا، سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں. آج صبح ہی میں پڑھی تھی یا بنی آدم ہے، آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب بھی مسجد آؤ، جب بھی نماز پڑھنے آؤ، اچھے خاصے تیار ہو کے آیا کرو. ایسے کیسے؟ کسی کے گھر بھی جاتے ہیں، کسی سے ملنے بھی جاتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے یہ ملاقات کا قرینہ ہے کہ آپ سب سے بہترین کپڑا نکالیں گے، ہم سب سے اچھے سے منہ پہ کریم لگائیں گے، سرما لگائیں گے، نہانا کی ضرورت ہے تو نہائیں گے، کپڑے اچھے پہنیں گے. اگر ہمیں یقین ہو جائے نا کہ اللہ سے ملنے جا رہی ہوں میں، تو پھر وہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ کپڑے تو نئے استری ہوئے میں پڑے ہوئے ہیں اور میں نے کسی کے گھر بھی جانا ہے، لیکن پہلے میں نماز پڑھ لیتی ہوں انہیں کپڑوں میں اور پھر کپڑے چینج کر لوں گی تاکہ اس پہ سلوٹیں نہ پڑ جائیں. تو اس کا مطلب ہے مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ یہاں بھی کسی سے ملاقات ہو رہی ہے، رب سے مل رہے ہیں ہم، اس بات کا یقین نہیں آیا. جب جیسے ہی ہم سب نے تیاری شروع کر دی نا، شروع میں یہ نہیں کہہ رہی نہ میرے لیے ممکن ہے نہ آپ کے لیے ممکن ہے دن میں 5 دفعہ کپڑے چینج کریں. ایک نماز کے لیے تو تیار ہو سکتے ہیں نا، یا اپنا ایک سوٹ بالکل الگ رکھ سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم برتن دھوتے ہیں، پوچھے لگاتے ہیں، کپڑے گندے ہو ہی جاتے ہیں سارا دن، تو ایک سوٹ اپنا الگ رکھ کے بالکل ایک دوپٹہ پکا ہے جو پراپر چادر نما ہے. ہم جب کسی بھی چھوٹے موٹے دوپٹے میں جو کچھ بھی ہاتھ آ جائے اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ کیفیت نہیں آتی، کیونکہ آپ جتنی زیادہ اہمیت دیں گے دماغ کو اتنا زیادہ یاد رہے گا کہ تمہارے سامنے کوئی کھڑا ہے. اب نماز اتنی پیاری ہے، کوئی ہم کسی کے گھر، ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں گھر پہ، اچانک سے پلان بن جاتا ہے چلو فلاں پھپھو کے گھر چلتے ہیں، اور ہم اٹھ کے چلے بھی گئے. اور ایک اور طریقہ کیا ہے کہ پھپھو نے فون کیا کہ میں نے آپ کی دعوت بنائی ہے، آپ لوگ آ جائیں شام کو ملنے کے لیے. کون سی باری میں ہم زیادہ خوش ہو کے، زیادہ عزت اور وقار کے ساتھ جائیں گے؟ تب جب دعوت کا فون آیا ہے، اب بڑے شور ہو کے جا رہے ہیں، ورنہ تو یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں سامنے والے گھر ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر بار، ورنہ مجھے اور آپ کو تو نمازوں کے وقت پتہ ہے نا، فجر کا کیا وقت ہے، ظہر کا وقت کیا ہے، عصر کا وقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ یہ وقت تمہیں پتہ ہے، اب آ جانا. تمہیں پتہ ہی ہے نا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ باوقار کون ہوگا؟ عزت والے کو ہی عزت دینا آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلاؤں گا میں تمہیں. ایسا نہیں ہے کہ اچھا بھیجا نہیں ہے میں نے کسی کو تمہاری طرف. کسی کو گاؤں میں پہلے جب شادیاں ہوتی تھیں نا، تو ایک آنٹی ہوتی تھی جو سب گھروں میں جا کے بتاتی تھی کہ کل فلاں گھر میں دعوت ہے یا فلاں گھر میں شادی ہے. اذان میں مؤذن کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اذان پکار کو کہتے ہیں. اذان کا مطلب اناؤنسمنٹ ہے کہ اناؤنس کر دیا آپ نے. اناؤنسمنٹ کا مطلب، قرآن میں اللہ تعالیٰ اذان کا لفظ نہیں استعمال کرتے، قرآن ندا کہتا ہے اذان کو، پکارنا. پکار کا تو جواب دینا پڑتا ہے. آپ کا نام کسی نے لیا ہے، مجھے کسی نے کہا نمرا، تو اب جی تو کہنا ہی پڑے گا. اگر کسی نے گھر میں کہہ دیا آج شام کو کھانا بن رہا ہے، تو آپ بولیں نہ بولیں بات ختم ہو گئی ہے، بس ٹھیک ہے سمجھ آ گیا. اناؤنسمنٹ ہے نا، وہ اناؤنسمنٹ پہ جواب نہیں دینا. اذان پکار ہے، پکار پہ جواب دینا ہوتا ہے. حی علی الصلاۃ. بڑی پیاری بات ہے، میں القلم میں پڑھا رہی تھی اور میری ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے آگے کہتی ہے کہ میم ہم اذان کا جواب دیتے ہیں، ساری باتوں کا جواب دیتے ہیں، اللہ اکبر ہم بھی ریپیٹ کرتے ہیں، اللہ اکبر. جب مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ تو ہم کچھ کیوں نہیں کہتے؟ حالانکہ جواب ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس بچی کو نہیں پتا تھا، میں نے پھر بتایا بھی نہیں. ان کا بیٹے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ ملاقات کے لیے. تو اب آپ واپس یہ تو نہیں کہہ سکتے حی علی الصلاۃ آ جاؤ ملاقات کے لیے. آپ کو تو بلایا گیا، اب تو میں نے اور آپ نے لبیک کہنا ہے، بس وہی رہ گئے. حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے لیے. تو نماز جو ہے نا، شروع کہاں سے ہوتی ہے وہیں سے پکڑتے ہیں. میں اور آپ سو گئے ہیں رات کو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیند سے جگاتے ہیں ہمیں. صبح 4 بجے اذان ہوتی ہے مسجد میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹھ جاؤ جاگو، دنیا میں تمہیں سونے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. کروڑوں سال کی زندگی تمہاری داؤ پہ لگی ہے، ہمیشہ کی زندگی خطرے میں ہے. میرے بچے سونے نہیں بھیجا تمہیں دنیا پہ، اٹھ جاؤ کام کا وقت آ گیا ہے. صبح 4 بجے کام کا وقت آ گیا ہے، جو بھی نماز کا ٹائم ہے. ابھی تو 5 بجے نماز قضا بھی ہو جاتی ہے. اب آپ اٹھ گئے ہیں اپنا بستر چھوڑ کے، قربانی دے دیے دن کی سب سے پہلی. تو ہمارے تو دن کا آغاز ہی اپنا آپ مار کے رب کا حکم مان کے ہوا ہے. ورنہ سوچنے کی بات ہے نا، نماز صبح 7 بجے بھی تو ہو سکتی تھی. 7 بجے بڑا آسان ہوتا ہے سب کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ترتیب، جو جس باڈی کی کلاک بھی وہی ہے. چھوٹے بچے اکثر صبح ہی جاگ جایا کرتے ہیں، وہ تو ہم ان کو آہستہ غلط روٹین پہ ڈالتے ہیں کہ نہیں بیٹے 10 بجے اٹھنا ہوتا ہے، 5 بجے کوئی ٹائم نہیں ہے جاگنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی قربانی مانگ لی ہے مجھ سے اور آپ سے کہ اب اٹھ جاؤ. اب سارا دن کا ٹون سیٹ ہو گیا میرے لیے کہ اپنی بات نہیں ماننی، اپنی ذات کے خدا کو نہیں پوجنا، رب کے آگے سر جھکانا ہے سارا دن. مؤذن کیا کہہ رہا تھا مسجد میں؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے تمہاری نیند سے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے
اس وقت کے آرام سے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ مؤذن بھی گواہی دے رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بڑے مزے کی بات ہے، پہلے اللہ تعالیٰ مؤذن سے بھی اور ہم سے بھی گواہیاں دوبارہ دلاتے ہیں. ایمان دوبارہ تازہ کرو، شہادت دوبارہ بولو. اگر شہادت دیتے ہو حی علی الصلاۃ، پھر آ جاؤ، ملاقات کا وقت ہو گیا. حی علی الفلاح، اور یہ ملاقات تمہیں اس دنیا میں بھی کامیابی دلائے گی، آخرت میں بھی کامیابی دلائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی ذات بڑی ہے تمہارے مسئلوں سے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب ہم تھکے ہارے. ابھی بھی جب میں آ رہی تھی، ظاہر زندگی ہے، صبح شام ایک چیز غلط ہوتی ہے، دوسری غلط ہوتی ہے، تیسری غلط ہوتی ہے. آپ سارا دن دیواروں میں ہی ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، اللہ یہ بھی غلط ہو گیا، یہ بھی غلط ہو گیا. آپ کدھر جائیں؟ صحت پہ آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا ہم اچھا کھانا نہیں کھا رہے، ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے، اس لیے ہماری صحت خراب ہے، یا نیند کا شیڈیول ٹھیک نہیں ہے. چوتھی چیز جس کی وجہ سے صحت بہت زیادہ خراب ہے وہ ہے اسٹریس، تناؤ، بہت پریشانی بہت زیادہ. اور میں سوچ رہی تھی کہ چلو کھانے بھی کبھی دھیان رکھ لیا، نیند کا بھی دھیان رکھ لیا، ایکسرسائز بھی ڈال لی، اسٹریس کا کیا علاج ہے؟ تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹریس ریلیف کرنے کے لیے ہی تو بلا رہے ہیں. تمہارا ایک رب ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، اس کے سامنے جب کھڑے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ بلوا کے یاد کرواتے ہیں کہ میں ہوں کون اور تم میرے ہی بندے ہو. تمہیں کیسے لگ رہا ہے کہ میں نے دنیا پہ تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ اکثر ہم اپنی پریشانیوں میں ایسا لگتا ہے جیسے میں نے ہی حل کرنا ہے. کوئی بات سادہ سا جملہ ہے نا کہ پریشانی کیا ہے کہ آپ پر مشکل کے بارے میں اپنے آپ سے بات کرتے رہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا کرنا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے، یہ کیسے دیر کر دی. دعا کیا ہے؟ اسی پریشانی کا ذکر رب سے کرتے ہیں. یا اللہ یہ مسئلہ ہو گیا، یا اللہ دیکھیں اب کیا ہو گیا، یہ دیکھیں میں نے کیا کر دیا. زیادہ تر غلطیاں تو ہم ہی کر دیتے ہیں دن میں. اب ہم دنیا سے مارے کھا کے دن میں 4 گناہ خود بھی کر کے، صبح ہو سکتا ہے فجر لیٹ ہی ہو گئی ہے، مؤذن کہہ رہا تھا اللہ اکبر نہیں اٹھنے ہوا، 7 بجے آنکھ کھل رہی ہے، 8 بجے کھل رہی ہے. دن میں 4 غلطیاں ہم سے ہو گئی، ایک دفعہ کسی اور نے ڈانٹ دیا، دل بجھا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز نا انسان کی پیرنٹنگ کرتی ہے. جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا، آپ بیڈ سے نہیں اترتے. ابھی میجورٹی دنیا کی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار. اب ہمیں پتہ ہے جب ہمارے منتھلی سائیکلز ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پڑھنی ہوتی نماز، تو شروع کا دن تو آپ کا ایسے گزر جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے آج جو ہے نا وہ تسلی سے سوئیں گے. اگلے 2-3 دن میں روٹین ٹوٹ جاتی ہے. اب آپ کبھی بھی سو رہے ہیں، کبھی بھی اٹھ رہے ہیں، عصر سے سوئے عشاء میں اٹھے، کیونکہ کسی نے جگایا نہیں بیچ میں. نماز پیرنٹنگ کرتی ہے کہ اٹھ جاؤ بستر سے، ابھی وقت ہو گیا. آپ مووی دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بریک ڈلوایا مووی کے بیچ میں کہ لگاتار نہیں تمہیں کچھ بھی دیکھنے دوں گا، ہر 3 گھنٹے میں کھڑے ہو گئے میرے سامنے. اب بیڈ سے اترنا پڑے گا، جا کے ہاتھ دھوئے، منہ دھوئے، وضو کیا. اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ قرآن سکھاتے ہیں، اصول سکھاتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وضو کی بات کر رہے تھے نا کہ دیکھو جب نماز پڑھنے آیا کرو تو اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ اور سر کا مسا اور پاؤں دھو لیا کرو. اگر کبھی پانی نہ ملے تو تیمم کرنا ضروری ہے. مٹی سے جو ہے آپ وہ کریں گے، تیمم کریں گے، پھر نماز پہ کھڑے ہوں گے. اتنی چھوٹی سی بات. اللہ تعالیٰ کوئی قتل کی بات تو نہیں کر رہے تھے، جہاد کی بات تو نہیں کر رہے تھے، پیسہ تو نہیں مانگ رہے تھے، کوئی خون اور گوشت تو نہیں مانگ رہے تھے میرا، کہ اللہ تعالیٰ کو آگے کہنا پڑتا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. وضو کے بعد بھی اللہ، ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وضو کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے. سردیوں میں ٹھنڈا پانی ہے، گرمیوں میں پانی اتنا گرم آ رہا ہے، یا اللہ میری اسکن جلتی ہے. کبھی کبھی میری خالہ بھی بتا رہی تھی کہ خالہ نانی ہوتی تھی ہمارے گھر میں اتنا گرم پانی آتا ہے کہ آپ صرف پانی سے اشارہ ہی کر سکتے ہیں کہ گیلا ہاتھ منہ پہ مار سکتے ہیں، ایسے سیدھا نہیں مار سکتے، اتنا گرم پانی ہے. جی جو بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے وضو کرنا کتنا بڑا ٹاسک ہو سکتا ہے. اس لیے یہ مت سمجھنا کہ وضو میں نے تمہاری زندگی میں کوئی مشکل ایڈ کرنے کے لیے ڈالا ہے، آسانی چاہتا ہوں تمہارے لیے. ایک بار یہاں پاکستان میں لاہور میں کوئی انسان وضو کر رہے تھے، لاہور میں یا کہیں پہ، تو انہوں نے نا وضو کرتے ہوئے مسا کیا گردن کا. تو کوئی انگریز کھڑا تھا وہاں، اس نے کہا کہ آپ کے یہاں پاگل خانہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں. تو پاگل خانے کا نہیں پتہ آپ کو؟ نہیں پتہ پاگل خانے کا ہمیں. تو وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں تو پاگل خانے کا لوگوں کو اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا ہمیں میڈیکل سٹورز کا پتہ ہے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سا ہسپتال کدھر ہے اور کون سا میڈیکل سٹور کہاں ہے، کیونکہ ہمارا آنا جانا وہاں لگا رہتا ہے. تو باہر کے ملکوں میں مینٹل ہاسپٹلز اتنے ہی کامن ہیں. تو اس نے کہا مجھے پتہ تھا تمہیں یہاں پہ ہو سکتا ہے یہ فینومینا نہ ہو کہ لوگ اتنے زیادہ پاگل ہوتے ہوں. یہ جو تم نے ابھی گردن پہ گیلا ہاتھ لگایا نا، یہاں سے ہمارے دماغ کی ایک نس گیلی ہو جاتی ہے
اور وہ سارا اسٹریس جو ہے وہ آٹومیٹکلی فزیکلی آپ کو ریلیف کر دیتی ہے. ہمیں نہیں پتا ظاہر ہے روحانی تو جو حل ہے، روحانی جو سکون ہے وہ تو ہے ہی. یوگا آپ ٹرائی کرتے ہیں، یوگا والے کیا کہتے ہیں، پہلے آپ کو سیدھا کھڑا کرواتے ہیں، پھر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ایک ٹیبل کی طرح کھڑے ہو جائیں، کہ آپ جو وہ کمر بینڈ کریں اور ایک ٹیبل کی شیپ میں آ جائے آپ. مجھے یاد ہے جب ہم بچپن میں ہمیں ہماری ٹیچر نماز سکھایا کرتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ آپ نے رکوع میں اتنا جھکنا ہے کہ آپ کے کمر پہ کوئی چیز گلاس رکھوں میں تو وہ گرے نہیں. تو ٹیبل کی ہی صورت ہے نا. اب انہوں نے کیا کیا یوگا میں، وہ کیا کرواتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا اب ہم انگزائٹی اور اسٹریس ریلیف کا پوسچر کریں گے، تو وہ آپ کا سر زمین پہ رکھوا دیتے ہیں. ہاتھ ظاہر ہے آگے کر لیں، گھٹنے زمین پہ ہیں، سر زمین پہ ہیں. تو فزیکل جو پوسچرز ہیں وہی کتنے اسٹریس ریلیونگ ہے، وہ اس کا بھی اندازہ نہیں ہے ہمیں. اب ہم کھڑے ہو گئے ہیں اچھے کپڑے پہن کے، تیاری کر کے، وضو کر کے نماز میں. انی وجہت، میں نے اپنا چہرہ موڑ لیا، وجہی للذی فطر السماوات والارض، اس کے چہرے کی طرف جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. حنیفہ، حنیف کہتے ہیں جب آپ پوری دنیا سے رخ موڑ کے کسی کی طرف رخ کرتے ہیں، صرف اس کے ہو کے رہ جائیں گے آپ. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ہم سارا دن پریشانی میں رہتے ہیں نا، ابو راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے، میرے ہسبینڈ کو یہ ایشو تو نہیں ہے، میں نے کام تو اپنا بھلے اپنا 100% دے دیا ہو، اس کے باوجود ایک خوف سر پہ سوار رہتا ہے، یا کسی کو خوش کرنے کا، یا کسی کی ڈانٹ سے بچنے کا. یا آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے ایز اے ٹیچر، تو اب آپ اپنے پرنسپل سے تعریف سننا چاہتے ہیں. آپ نے 4 گھنٹے کچن میں لگا دیا ہے، اب آپ اپنے گھر کے کسی فرد سے چاہتے ہیں کہ اکنالج تو کر لو میں نے کیا کچھ کیا ہے. نماز میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا رخ ہر انسان کے چہرے کے ایکسپریشن سے ہٹوا رہے ہیں، صرف فزیکلی نہیں، دماغ میں بھی، کہ بیٹے تم نے جو بھی کرنا ہے نا دنیا میں میرے لیے کرنا ہے. کہہ دو کہ میری نماز اور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے. اور وہ صرف اللہ کے لیے ہو جائے گا تو اللہ کی قسم آپ اپنے گھر والوں کا خیال پہلے سے 10 گنا زیادہ رکھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اب مجھے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے. راضی میں نے کسی اور کو کرنا ہے، وہ راضی ہو گیا تو بس سب ٹھیک. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ خالہ راضی ہیں کہ نہیں راضی، آپ نے اپنا 100% دے دیا نا، اب صرف رب کا چہرہ دیکھنا ہے کہ اللہ آپ راضی ہیں میرے اس عمل سے کہ نہیں راضی. ہم اپنی زندگی میں بہت بار اپنا آسائش، اپنے آرام کو رب کی مرضی میں فوقیت دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. میں ابھی بھی حجاب کرنے میں اسٹرگل کرتی ہوں. جب مجھے کبھی لگتا ہے نا ضرورت سے زیادہ گرمی، تو میں ایسے اس کو کھول لیتی ہوں. ابھی تو چلو ہم ایسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں کہ آپ نے کھول لیا، اچھا کبھی کبھی ٹوپی بھی نہیں پہنی ہے، کچھ ہو گیا. تو ابھی تک مجھے پتہ چل گیا ہے کہ نمرا ایسے نہیں ہوتا، رب کا حکم آ گیا ہے تو اب آپ آسانی میں یا مشکل میں سر جھکانا پڑتا ہے. لیکن وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے، جب 15-14 سال بعد حجاب اترا ہے، بلکہ پورے 20 سال بعد، تو اللہ تعالیٰ پہلے پریپیئر کر رہے تھے لوگوں کو. انشاءاللہ اللہ کرے گا کوئی ایک مقام آئے گا جب آپ تیار ہو جاتے ہیں پوری طرح. تو نماز میں کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حوصلہ دے دیا کہ ابھی تو نماز میں تو میرا رخ میری طرف رخ ہے، باقی 4 گھنٹے اور 24 گھنٹے بھی بس یہ یاد رکھنا ہے کہ تمہاری زندگی کا کعبہ میں ہوں. اس کعبے میں کسی اور کو کھڑا نہیں کرنا. میری اور آپ کی زندگی صبح سے شام تک بس رب کے گرد چکر لگائے گی، نمازوں کے گرد چکر لگائے گی. نماز میری زندگی کے پلرز ہیں. ہم اکثر یہ کرتے ہیں نا کہ بازار گئے نماز چھوٹ گئی، آپ بازار جانے سے پہلے نماز پڑھ لیں. مہمان آ گئے نماز چھوٹ گئی، اب میں پتہ ہے مہمان آ رہے ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ دنیا کی وجہ سے یہ مجھے بھول گیا ہے. ہمیں جب کسی کا انتظار ہو نا، تکلیف میں وہ دل، تب نماز چھوٹے، تب آپ ورنہ تو ایک گلٹ والی معافی مانگتے ہیں نا. آپ فجر آپ کی قضا ہو گئی تو آپ گناہ والے اس میں آ کے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ سوری، معاف کر دیں دیر ہو گئی. جب آپ کا دل خود دکھا ہوتا ہے کسی کا انتظار کر کر کے، پھر آپ کی نماز چھوٹتی ہے، تو اب آپ محبت سے معافیاں مانگتے ہیں کہ اللہ میں نے آپ کو انتظار کروایا. مجھے پتہ ہے جب کوئی انتظار کروا کے شو اپ نہیں کرتا، جب کوئی انتظار کروا کے کال بیک نہیں کرتا، جب کوئی انتظار کروا کے میسج کا رپلائی نہیں کرتا، جب کوئی انتظار کروا کے گھر نہیں پہنچتا، تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. خاص طور پہ وہ جس کا آپ کو انتظار ہو، جو آپ چاہتے ہیں آئے ملنے، اور اللہ تعالیٰ واقعی چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے ملنے جائیں دن میں 5 دفعہ.
وہ اکثر یوٹیوب پہ وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوتی جس میں ایک انکل نے جا کے کسی مولوی صاحب سے کہا تھا کہ آئی ڈونٹ نو انہوں نے دوبارہ ریپلے کیا تھا کہ لگتا ہے میرا فون خراب ہے، میرے بچوں کا فون نہیں آتا. تو اس باپ کو پتہ ہے انتظار کیا ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو شاید ابھی اس وقت اندازہ نہیں ہے انتظار کتنا تکلیف دے. وہی بات دوبارہ شروع سے، رب کا اور ہمارا رشتہ گناہ اور ثواب کا نہیں ہے، محبت کا. محبت میں انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر جب دیر ہو جائے تو محبت میں ہی معافی مانگنی ہوتی ہے. یا اللہ اچھا نہیں کیا میں نے، یہ فلاں کام میں بزی ہو گیا تھا. چھوٹیں گی نمازیں گے، کبھی مت سوچیے گا نہیں چھوٹے گی، میری نہیں چھوٹتی یا یہاں بیٹھے ہوئے کسی انسان کی نہیں چھوٹتی. فجر بھی چھوٹتی ہے، تہجد بھی چھوٹتی ہے، کوئی بھی نماز ایسے بھی قضا ہوتی ہے، بازار ہم بھی چلے جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. بس وہی آہستہ آہستہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انتظار نہیں کرانا میں نے. اللہ اکبر، سرنڈر. میرا اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو زندگی میں میری مشکل ہے نا، میرا اللہ اس مشکل سے بڑا ہے. یہ یاد کرا رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ. جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے جو ہمیں لگ رہا ہے میری جان کھا رہا ہے، ہاں جو بھی مسئلہ انسان کو پریشان ہی اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ہماری پہنچ سے اوپر ہے. چھت کو ہاتھ لگانا ہے اور چھت بڑی اونچی ہے. ہر انسان کی زندگی ایسی چل رہی ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے چاہے کوئی فقیر ہے، اس کو زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، وہ اس کی طاقت سے باہر ہے. نماز کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ بار بار یاد کروا دیتے ہیں اللہ اکبر، تمہارا رب تو بڑا ہے تمہارے مسئلے سے، ایسی کس ایسی مسئلے کی. نماز مجھے فوراً کھڑا کرا کے یہ بھی یاد کراتی ہے، اگر میں ابھی کسی کو آنکھیں دکھا کے آئی ہوں نا، اگر میں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے سامنے اپنا آپ بڑا جتایا ہے، اپنے کسی خالہ کے سامنے، اپنے کسی بھی انسان کے سامنے میں نے صرف حقارت سے دیکھ لیا اس کو، اللہ اکبر، اللہ کی ذات بڑی ہے، یہ تم کس کو اپنا آپ بڑا دکھا کے آ گئے ہو. سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے. دو الگ الگ باتیں ہیں، یہ کہنا کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور یہ کہنا کہ آپ کی ذات پاک ہے. آپ کا مطلب ہے آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. سبحانک، یا اللہ آپ کا ہر فیصلہ درست ہے. سبحان کا مطلب یہ ہے، الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے تعریف اور شکر اللہ کے لیے، چاہے میں ہوں یا نہیں ہوں، چاہے دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے تب بھی تعریف اور شکر اللہ کا ہے. سبحان اللہ میں اس کے پیچھے ایک لفظ محذوف ہے، اسبح سبحانہ، میں مانتی ہوں سبحان اللہ کہ اللہ کا ہر فیصلہ درست ہے. سبحانک، فوراً کھڑے ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے منہ سے نکلوایا کہ اعتراض تو نہیں تمہیں کسی فیصلے پہ. ابھی میں گرمی کی شکایتیں تو نہیں کر کے آئی. کیا یہ گرمی اللہ کے فیصلے کے بغیر آ گئی ہے؟ تکلیف پہ کبھی کچھ بول دینا الگ بات ہے، یہ سوچنا کہ نہ ہوتی تو بہتر ہوتا الگ بات ہے. اللہ کے فیصلے کے بغیر تو سورج کی ہمت ہے ہمیں اتنا تنگ کر دے، اتنا پسینہ بہا دے، اتنی لو چل رہی ہے اور گرمیوں سے بخار ہو رہے ہیں نا لوگوں کو. کیا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے یہ سب کچھ؟ سبحانک، یا اللہ میں راضی ہوں، چاہے شدید ٹھنڈ میں میری ہڈیاں جم رہی ہیں یا شدید گرمی میں پگھل رہی ہوں میں، سبحانک یا اللہ میں راضی ہوں. اللہم، یا اللہ. اتنی جلدی ہے ہمیں سبحانک کہنے کی کہ اللہم ہم بعد میں کہتے ہیں. یا اللہ کی عربی میں عربی میں اللہم کہتے ہیں، عربی میں یا اللہ، اللہم. ہمیں پتہ ہے نا اللہم صلی علی محمد، کوئی بھی دعا ہم اللہم سے شروع کرتے ہیں، دوسرے لفظ پہ تو اللہم نہیں بولتے. لیکن ابھی سبحانک کو ایکسیپٹ کرنا، ایکنالج کرنا اتنا ضروری ہے کہ اللہم بعد میں بولیں گے آپ. سبحانک اللہم، یا اللہ آپ کا ہر فیصلہ درست ہے، آپ کا ہر فیصلہ پرفیکٹ ہے. اللہم، یا اللہ. وبحمدک، میں جو آپ کی تعریف کر رہی ہوں، میں جو یہ قبول کر رہی ہوں کہ آپ کا فیصلہ درست ہے، تو وہ صرف بول نہیں رہی، وبحمدک، آپ کی تعریف اور شکر کے ساتھ یہ قبول کر رہی ہوں کہ آپ کا ہر فیصلہ درست ہے. چاہے وہ یہ فیصلہ ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں، چاہے وہ یہ فیصلہ ہے کہ میرا قد چھوٹا ہے، چاہے یہ فیصلہ ہے کہ میری رنگ سانولا ہے، چاہے یہ فیصلہ ہے کہ میری صرف بیٹیاں ہیں، چاہے یہ فیصلہ ہے کہ میرے بچے ہیں ہی نہیں، چاہے یہ فیصلہ ہے کہ میری شادی میری پسند سے نہیں ہوئی، یا یہ فیصلہ ہے کہ میری شادی ہوئی ہی نہیں. جو بھی فیصلہ ہے یا اللہ، جو بھی ہو رہا ہے میری اور آپ کی زندگی میں، مجال نہیں کسی کی جو کر کے دکھا دے. ہمیں لگتا ہے نا دنیا روڑے اٹکا رہی ہے، دنیا ساری مل کے نہیں روک سکتی. اگر اللہ نے میرا اور آپ کا کوئی کام کرنا ہو، اور دنیا ساری مل کے نہیں کر سکتی اگر اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا کوئی کام روکنا ہو. وبحمدک، آپ کی تعریف، آپ کے شکر کے ساتھ میں مان رہی ہوں کہ آپ کی ذات پرفیکٹ ہے. وتبارک اسمک، آپ کا نام برکتوں والا ہے. کون سا نام جانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا؟ الرحمن، محبت کرنے والا، الرحیم، ہمیشہ خیال رکھنے والا، الجبار، ہڈی جوڑنے والا. مجھے پتہ ہو زندگی میں کوئی مشکل ہے تو یا اللہ یہ آپ نا کچھ فکس کر رہے ہیں، میں نے زندگی بڑی اتھل پتھل کر دی ہے، اب آپ اس کو جگہ پہ لا رہے ہیں. القہار، وہ جس کے قبضے میں سارا کنٹرول ہے. جب جس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے، جو قابض ہے ہر چیز پہ، اگر وہ میرا رب ہے
تو دنیا جہان کو سے پھر میں نے کیوں ڈرنا ہے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام ابھی پتہ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ سورہ کہف کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کی سیریز کر لیں گے. اگر مجھے اللہ کا نام نہیں پتہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا نام برکتوں والا ہے. پتہ تو ہونا چاہیے نا, سارے نام آنے تو چاہیے. کیا کیا الاول, یا اللہ پہلی پکار آپ کو ہی دوں گی, اور یہ یقین ہے کہ پہلا جواب آپ کا ہی آئے گا. الآخر, مجھے پتہ ہے سب سے آخر میں آپ کھڑے رہیں گے چاہے پوری دنیا مجھے چھوڑ جائے. الظاہر, دنیا میں کوئی اور مجھے اتنا نظر نہیں آتا جتنے آپ نظر آتے ہیں یا اللہ. چاہے وہ ایک لیمو کا رس ہے یا ایک گنے کا رس ہے, چاہے ایک ٹماٹر کے بیج ہیں یا ایک انار کے بیج ہیں, چاہے وہ چاول کا دانہ ہے یا آٹا ہے. میں تو روٹی بناتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں کہ کتنا لمبا پروسیس ہے مجھے ناشتے میں ایک پراٹھا کھلانے کا. الظاہر, یا اللہ آپ سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں. الباطن, آپ سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں. اللطیف, جیسے کسی بچے کے سامنے سے کھلونا اٹھانا ہو نا, اور اسے یہ احساس نہیں دلانا کہ آپ کے سامنے سے کھلونا اٹھ گیا ورنہ وہ روئے گا, اسے کہتے ہیں اللطیف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں, الا یعلم من خلق, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. وہو اللطیف الخبیر, تو لطیف ہے, اتنی باریک بینی سے تمہارے مسئلے حل کرتا ہے کہ تمہیں رونے نہیں دے گا جب مسئلے یہ ہو گئے. الخبیر, خبر رکھنے والا ہے, ایکسپیرینس کی بنیاد پہ. آپ کا اگر زندگی میں کبھی بازو ٹوٹا ہے اور آپ مجھ سے اپنا درد شیئر کر رہے ہیں اور میرا بازو نہیں ٹوٹا, تو میں